ایک تو اڈیالہ جیل کا یہ جو کمرہ عدالت ہے یہ رینوویٹ ہو گیا، بڑے عرصے بعد ہوا ہے تھینکس ٹو بانی پی ٹی آئی. تو آپ کی نظر میں ایسا ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اتنی ریسٹرکشنز ہونی چاہیے تھیں جرنلسٹ کے لیے کہ وہ ایک سوال بھی نہ پوچھ سکیں، اور آف کورس ٹویٹر کی بندش؟ دیکھیں بانی پی ٹی آئی کے لیے جو رینوویشنز ہوئیں خوشائن ہے، اچھی بات ہے. ویسے بھی ان چیزوں سے ان کو کافی شکایت رہتی تھی کہ سٹینڈرڈ صحیح نہیں ہے، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، کھانا صحیح نہیں مل رہا ہے. بشرا بی بی کے پاس ابھی بھی ٹی وی نہیں ہے. ہاں ابھی بھی ٹی وی نہیں ہے ان کے وہ پاس. انشاءاللہ مل جائے اللہ کرے. گا. تو ابھی جو یہ سب چیزیں ہیں تو آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ. ویسے بھی رینوویشن ڈیو تھی، اچھا ہوا ہو گئی. اور جہاں تک رہا ریسٹرکشنز کے حوالے سے، دیکھیں بانی پی ٹی آئی، ان کی اہلیہ اور باقی فیملی ممبرز نے بہت کیٹیگورکلی یہ کہا ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے ان کو، اور اس میں ہم سیکیورٹی پہ کوئی کمپرومائز ان کی نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. سوال پوچھیں گے تو وہ مر جائیں گے. سوال ہر کوئی نہیں پوچھے، جواب ان کا چلے گا تو بہت لوگ مر جائیں گے. نہیں ایسا بھی نہیں ہے، مگر لمیٹڈ ایکسیس، ہر کوئی آ نہیں سکے. صحافی بن کے بہت کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہی اڈیالہ جیل کے اندر کمرہ عدالت میں آپ پہنچیں گے نا، ایسے یو کانٹ جسٹ واک ان. اسٹل ابھی دیکھیں ایشو از فریش. لوگ بھی پکڑے گئے تھے جو اڈیالہ پہ اٹیک کرنے والے تھے ایکسیٹرا ایکسیٹرا. کنسپریسی اور کوئی پلاننگ چل رہی تھی، منصوبہ کوئی ایسا چل رہا تھا. تو بیٹر سیف دین سوری. تھوڑا احتیاط پریکاشنری میجر. بالکل ایسے ہی. اور جو فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ دوسرے پلیٹ فارم جو پاکستان کے لاز کو نہیں ابائڈ کرتے، اور وہاں پر بھی علی سیم کانٹینٹ ڈال رہا ہے، سیم لوگ ڈال رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، سب بند کر دیں گے؟ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں میں تو ٹویٹر اور ایکس کی بین ہونے پہ ذاتی طور پہ ایکٹیو یوزر ہیں آپ. آئی ایم اگینسٹ اٹ. مگر میں آپ کو تھوڑا کلیئرٹی دے دوں. فیس بک، میٹا، انسٹاگرام ایکسیٹرا، ان کی پالیسیز آر اے بٹ ڈفرنٹ فرام ایکس. ایکس از فریڈم آف اسپیچ، اور وہ دیو کراسڈ آل لمٹس. لائک کچھ بھی ہو وہ کہتے ہیں وی ول ناٹ ٹیک ڈاؤن اینی کانٹینٹ، کرمنل ہو ایکسیٹرا ہو، آپ ان کو لکھیں ایز پاکستانی گورنمنٹ اور اینی ادر گورنمنٹ، وہ نہیں اتارتے چیزیں. فیس بک پھر بھی تھوڑا کمپلائی کر دیتا ہے، دے انڈرسٹینڈ. سو تھوڑی پالیسیز کا فرق ہے شاید، اس لیے گورنمنٹ which I still think is not right. I think پھر بھی it should not be banned, but for sake of argument, for sake of clarity میں بتانا چاہ رہا ہوں پالیسیز میں فرق ہے. وہ فیس بک اور اس کو آپ ایک ہی ایکویژن میں نہیں رکھ سکتے، بہت فرق ہے. فیس بک پھر بھی تھوڑا کوآپریٹ کرتا ہے، ایکس تو بالکل ہی نہیں کرتا. تو آرمی کے خلاف، باقی پولیٹیکل اگر کوئی اشتعال یا کوئی کنسپریسی ہو رہی ہے فورن ایجنسیز کے خلاف کہ پاکستان میں تصادم ہو، اس چیز کو روکنے کے لیے اگر ہمارے ادارے کچھ کوشاں ہیں اور فی الحال انہوں نے روکا ہے، تو آئی کین انڈرسٹینڈ ویئر دے آر کمنگ فرام. یٹ آئی اسٹل فیل کہ دس از ناٹ رائٹ. لیکن قومی سلامتی، خود مختاری کے لیے سب کچھ کیا جا سکتا ہے، اور جھوٹی معلومات کو روکنے کے لیے بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. راز صاحب آپ کی نظر میں سر ٹویٹر کی بندش جو رپورٹ پیش کی گئی ہے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اڈیالہ میں جو پابندی لگ گئی ہے صحافیوں کے اوپر کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے سوال نہ پوچھیں، شیشے لگا دیے گئے ہیں، لکڑی کی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، آپ کا اس کے اوپر کمنٹ کیا ہے سر؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل آئی ایم فار فریڈم آف اسپیچ. ہر طرح کا فریڈم آف اسپیچ ہونا چاہیے، ہر طرح کے اظہار خیال کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ بدتمیزی، بدتہذیبی کا کلچر جو اس سیاست میں تھینکس ٹو پی ٹی آئی اس ملک کی سیاست میں آ گیا ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نیشنل سیکیورٹی سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. اگر کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم، کوئی بھی ایسا ادارہ، کوئی بھی ایسا شخص، کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت جو کہ نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ بن گئی ہے، تو اس کے ساتھ اگر کوئی ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں، ایسی کوئی سختیاں کی جا رہی ہیں، تو اس پہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ کے شو میں بیٹھ کے 9 مئی کے جو لوگ گرفتار ہیں ان کو جسٹیفائی کیا نا، ان کے لیے کہا نا کہ ان کو ضمانت دے دینی چاہیے، ضمانت نہیں دے رہے. بھائی 9 مئی کو ہوا کیا تھا؟ 9 مئی کو یہ ہوا تھا کہ ایک مشتعل پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا گروپ، جن کی ویڈیوز موجود ہیں، جن کی آڈیوز موجود ہیں، وہ گئے، انہوں نے افواج پاکستان کے گھروں پہ، افواج پاکستان کے دفاتر پہ اور شہداء کی یادگار پہ حملہ کیا. یہ وہ عمل ہے جو ایک ملک کی فوج کسی دشمن ملک پہ قبضہ کر کے سب سے پہلے یہی تو کرتی ہے. ان کے فوجیوں کے گھروں پہ حملہ کرتی ہے، ان کے فوجیوں کے دفاتر پہ حملہ کرتی ہے، اور ان کے فوجی شہداء کی یادگار کو تباہ کرتی ہے. تو میرے حساب سے تو اسٹیٹ کی اسٹل بہت لینینٹ پالیسی ہے پاکستان تحریک انصاف کو لے کے. یہ بات کرتے ہیں ایم کیو کی، پیپلز پارٹی کی. ٹھیک، اظہر صاحب آئی ایم کمنگ ٹو یو، اظہر صاحب آئی ایم کمنگ ٹو یو. جی کمپلیٹ کر لیتا آپ. میری بات مکمل ہونے جی دیں. کمپلیٹ کریں. 3.5 سال کا موقع ملا، تو جس کو آج یہ جنگل کہہ رہے ہیں اس جنگل میں کر دیتے نا منگل.
ان کے پاس تو سارے اختیارات تھے. ان کے فائنانس منسٹر فیل ہو گئے جن پہ انہوں نے پوری کیمپین چلائی. کوئی اکنامک اچیومنٹ بتائیں 3.5 سال میں, کوئی انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ بتائیں, کوئی ایسی فورن انویسٹمنٹ بتائیں. یہ بتائیں کہ 3.5 سال میں سب چھوڑ دیں, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, اے این پی, جماعت اسلامی, سب بہت بری جماعتیں یار, یہ فرشتے ہیں. یہ بتائیں انہوں نے 3.5 سال میں ایسا کیا کیا کہ آنے والے الیکشن میں یا آنے والے دنوں میں پاکستان کا شہری ان کو ووٹ دے.